السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی تیاری بالکل اچھی طرح سے چل رہی ہوگی۔ JSSC CGL کا ایگزام بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اس لیے ہم لوگ اب تیاری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اردو کی پیدائش، نظریات اور حقائق کا جائزہ۔ اردو کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، اردو کی پیدائش کے تعلق سے جو بھی نظریات ہیں ان کو ہم لوگ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھنے والے ہیں۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ اردو کا جنم ہندوستان کے کس علاقے میں ہوئی، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ جیسے اردو کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، اردو کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی ہے، یہ کوشچنز اکثر ماہرین کے یہاں، مطلب اردو لسان کے جو ماہرین ہیں ان کے یہاں کوشچن کیا جاتا ہے کہ اردو کا جنم ہندوستان کے کس علاقے میں ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اس کو۔ اردو کا جنم ہندوستان کے کس علاقے میں ہوئی ہے، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں زبان کے جو ماہرین ہیں، لنگوسٹ ہیں، جو زبان کے ماہرین ہیں، ان کے اقوال جو ہیں وہ بہت ہی اقوال ہے، خیالات ہیں، مختلف ہیں۔ ان کے اقوال و خیالات کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ زبان کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اردو نے پنجاب میں جنم لیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ اردو نے کہاں جنم لیا ہے؟ پنجاب میں جنم لیا ہے۔ پنجاب میں جنم لیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے کہ جب اردو دہلی کے ارد گرد اپنی شکل بنا رہی تھی، اسی زمانے میں پنجابی زبان بھی بن رہی تھی۔ کون سی زبان بن رہی تھی؟ پنجابی زبان بن رہی تھی۔ تو ان کی یہ دلیل ہے۔ تو اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اردو کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے؟ دکن میں ہوئی ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ اردو کی پیدائش دکن میں ہوئی ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ خیال شاید اس لیے پیدا ہوا ان کے یہاں کہ اردو کا قدیم مذہبی اور ادبی سرمایہ جو ہے وہ دکن ہی میں ملتا ہے۔ اس لیے ان کے خیال میں، ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اردو کی جو پیدائش ہے وہ دکن ہی میں ہوئی ہے۔ پہلے یہ خیال عام تھا کہ اردو جو ہے وہ برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن زبان کے جو بیشتر ماہرین ہیں، ان کا خیال ہے کہ اردو دہلی اور اس کے قرب و جوار میں بولی جانے والی کس سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ تو ہم نے کون کون سی چیزیں یہاں پہ دیکھی؟ کسی نے کہا کہ اردو پنجابی زبان سے نکلی ہے، کسی نے کہا کہ اردو کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے؟ اردو کی پیدائش دکن میں ہوئی ہے، کسی نے کہا اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی ہے، اور کسی کا خیال ہے کہ اردو کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے؟ کیسے ہوئی ہے؟ کھڑی بولی سے اردو نکلی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اردو زبان کی پیدائش سے متعلق جو مختلف ماہرین کے نظریات ہیں، ایک ایک نظریے کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ بالکل شارٹ میں، جو ایگزام میں کوشچن پوچھا جا سکتا ہے اسی چیز کو ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں زبان کے ماہرین میں سے محمد حسین کا نظریہ۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ اردو زبان کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کی پیدائش یہ برج بھاشا سے ہوئی ہے۔ وہ یہ دلیل کہاں دیتے ہیں؟ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ ایگزام میں یہ بھی پوچھ دیا جاتا ہے، بریکٹ میں دیا جاتا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کس کا قول ہے؟ یہ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے، محمد حسین کا نظریہ ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں میر امن کا نظریہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ میر امن کے مطابق اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی ہے۔ کب پیدا ہوئی ہے؟ اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے کیا کیا؟ فروغ پایا۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ میر امن کا نظریہ ہے۔ محمود شیرانی کا نظریہ کیا ہے اردو کی پیدائش کے تعلق سے؟ محمود شیرانی کا نظریہ ہے کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے۔ کہاں سے نکلی ہے؟ اردو پنجاب سے نکلی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ کیا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے کہ اردو کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے؟ دکن میں ہوئی ہے۔ ہر ایک کا جو نظریہ ہے ان کو آپ یاد ضرور رکھیں۔ اردو زبان کی پیدائش کے تعلق سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو مسعود حسین خان کا نظریہ دیکھتے ہیں کہ مسعود حسین خان کا نظریہ کیا ہے۔ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے اردو کی پیدائش نواحِ دہلی کو یہ مانتے ہیں
کہاں مانتے ہیں؟ مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ اردو کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ نواح دہلی یعنی دہلی کے جو آس پاس کا علاقہ ہے وہاں اردو کی پیدائش ہوئی ہے۔ سید سلیمان ندوی کا نظریہ کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے اردو زبان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ یہ سندھ میں ہوئی ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں شوکت سبزاوری کا نظریہ۔ اس کا نظریہ کیا ہے؟ اردو زبان کی پیدائش کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ کس سے نکلی ہے؟ اردو زبان کس سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کا بھی نظریہ ہے اردو کی جائے پیدائش وہ کہاں قرار دیتے ہیں؟ اڑیسہ کو قرار دیتے ہیں کہ اردو کی پیدائش کیا ہے؟ جائے پیدائش کیا ہے؟ اڑیسہ ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہیں جو ان کا قول ہے ماہرین کا قول ہے صرف اسی چیز کو میں نے نوٹ کیا ہے چونکہ یہ چیز پوچھا جائے گا۔ گیان چند جین کا نظریہ کیا ہے اردو کی پیدائش کے تعلق سے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اردو کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اردو کی اصل کھڑی بولی کو قرار دیا ہے۔ کہاں قرار دیا ہے؟ اردو کی جو اصل ہے وہ کھڑی بولی کو قرار دیا ہے۔ کون؟ گیان چند جین کا یہ نظریہ ہے۔ محی الدین قادری زور کا نظریہ کیا ہے؟ محی الدین قادری زور کا نظریہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ پنجاب سے نکلی ہے۔ اب ہم لوگ ایک مجموعی جائزہ لیتے ہیں یہ اردو زبان کی پیدائش کے تعلق سے ایک مجموعی جائزہ بھی لے لیتے ہیں۔ لسانیات کے بیشتر ماہرین کا خیال ہے کہ اردو دہلی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں بولی جانے والی کھڑی بولے سے نکلی ہے۔ کہاں سے؟ لسانیات کے بیشتر ماہرین کا خیال ہے کہ اردو دہلی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں بولی جانے والی کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیشتر ماہرین کا قول ہے۔ اردو مختلف قوموں کے باہمی اختلاط سے پیدا ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ ایک پوائنٹ ہے اردو مختلف قوموں کے باہمی اختلاط سے پیدا ہوئی ہے۔ عربی، فارسی، ترکی، پشتو، ازبک زبانوں کے ملاپ سے اردو کی نشو و نما ہوئی ہے۔ خانقاہوں، درباروں اور بازاروں میں اردو کا ارتقاء ہوا ہے۔ تو یہ تھا اردو زبان کے تعلق سے اہم نکات جو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ جو کنٹینٹ میں نے تیار کیا ہے جو آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ اردو ٹیچر میں بھی یہ کنٹینٹ آپ کو کام آئے گا، اور CGL کا جو ایگزام ہے اس میں بھی دونوں کا سلیبس سیم ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے۔ شکریہ۔